مسلم لیگ نون سے حکومت نہیں چل رہی ہے، اب حکومت بنانا اور گنانا جانتے ہیں، اپنی عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ IMF سے قرضے لے کر کیوں عوام کا امتحان لیا جا رہا ہے؟ اسلام آباد ہو یا لاہور، سب سے کام کرواؤں گا۔ کوئی سیاسی جماعت پیپلز پارٹی کے مقابلے کی نہیں، ایک سابق وزیر اعظم میں کرتا تھا، اب جیل میں بیٹھا ہے، میری جماعت پر تنقید کرتے ہیں، یہ میں ثواب سمجھتا ہوں۔ پیپلز پارٹی پنجاب کی قیادت ایک دوسرے کو نکالنے میں لگی ہے، مل کر کیوں نہیں بیٹھتے؟ 10 سال دیکھتا رہا مگر پیپلز پارٹی نہیں چل سکی، اب خود پارٹی چلاؤں گا۔ پیپلز پارٹی کارکن تیار ہو جائیں، ابھی بہت کام کرنا ہے، میرا ملک مشکل میں ہے، اسے سب نے مل کر بچانا ہے، نوجوانوں کو آگے لائیں گے۔ صدر آصف علی زرداری کی لاہور میں پارٹی رہنماؤں سے گفتگو۔ وفاقی وزارتیں کارکردگی بہتر بنانے، وزیر اعظم کی وارننگ، فیصلوں کا نفاذ کرنا ہوگا، سستی سے کام کو برداشت نہیں کروں گا، کمر کس لیں، یہ ملک کا معاملہ ہے، معاشی ترقی کے لیے شفافیت اور خود احتسابی ضروری ہے، کڑوے فیصلے کرنے پڑیں گے، IMF سے نجات کا ہدف باتوں سے پورا نہیں ہوگا۔ کابینہ اجلاس میں گفتگو، بجلی کے لالے پڑے ہیں، ٹرانسمیشن کا بیڑا غرق ہے، موجودہ صورتحال میں بھی بجلی چوری ہو رہی ہے، PNSC میں 12 جہاز ہیں، 5 ارب تنخواہیں، کتنا بڑا ظلم ہے، کلچر بن چکا ہے کہ مجھ پر ٹیکس نہ لگائیں، اس پر لگائیں، غریب عوام پر ٹیکس لگانے کا کلچر بن چکا ہے، کراچی پورٹ پر 1200 ارب کی چوری ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی کابینہ نے پاک PWD کی بند کرنے کی حتمی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت کابینہ اجلاس، وزارتوں میں رائٹ سائزنگ اور ڈاؤن سائزنگ سے متعلق امور پر غور، کابینہ میں وزارتوں اور محکموں کو ختم کرنے کا پلان پیش۔ وزیر اعظم کی بجلی بلوں پر ریلیف فوری فراہمی کرنے کی ہدایت، وزارتوں کو سولر ٹیوب ویلز پر تیزی سے کام کرنے کا ٹاسک، وزیر اعظم کی سخت معاشی حالات میں کفایت شعاری پلان پر کام تیز کرنے کی ہدایت۔ آپریشن عزم استحکام میں 30% کارروائیاں، 70% ڈائیلاگ اور دیگر اقدامات ہوں گے۔ وفاقی حکومت کی آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے حتمی حکمت عملی تیار، وزیر اعظم نے کابینہ ارکان کو آپریشن وجوہات اور دائرہ کار پر اعتماد میں لے لیا۔ وفاقی حکومت کا دہشت گردی اور شدت پسندی کے خاتمے کے لیے نیشنل ڈائیلاگ شروع کرنے کا فیصلہ، خیبر پختونخوا حکومت کی ناکامی کی وجہ سے دہشت گرد کلیئر کیے گئے، علاقوں میں واپس آ گئے، سیکورٹی فورسز نے بے پناہ قربانیوں سے علاقے کلیئر کر کے صوبائی حکومتوں کے حوالے کیے، صوبائی حکومتیں کلیئر کیے علاقوں کو دہشت گردوں سے محفوظ نہیں رکھ سکی، سیکورٹی فورسز بارڈر پار سے دہشت گردوں کو روکنے کے لیے دن رات مصروف عمل۔ بانی PTI کا چیف جسٹس پر عدم اعتماد کا اظہار، انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ میرے کیسز پر سماعت نہ کریں، ماضی میں کرپشن کرنے والوں نے قوانین اور پارلیمنٹ کو اپنا ڈھال بنایا، قوانین کا مقصد کسی فرد واحد نہیں، عوام کے لیے ہونا چاہیے، سپریم کورٹ کو حقائق کے سامنے آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے، بانی PTI نیب ترامیم کا عدم قرار دینے کے خلاف حکومتی انٹرا کورٹ اپیل، بانی PTI کی اپیلیں خارج کرنے کی استدعا، سپریم کورٹ میں تحریری جواب جمع کروا دیا، کہا کہ کسی شخص کی کرپشن بچانے کے لیے قوانین میں ترامیم بنانا ریپبلکن میں نہیں ہوتی، نیب اگر اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے تو ترامیم اسے روکنے کی حد تک ہونی چاہیے، اختیار کے غلط استعمال کی مثال میرے خلاف نیب کا توشخانہ کیس ہے، نیب نے میرے خلاف کیس بنانے کے لیے 1 کروڑ 80 لاکھ کے نیکلس کو 3 ارب 18 کروڑ کا بنا دیا۔ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں، سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کا محفوظ فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس، 13 رکنی فل کورٹ میں شامل تمام ججز شریک، سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے پر مشاورت۔ عدت کی مدت بارے عورت کی بات حتمی مانی جائے گی یا مسلم فیملی لا آرڈیننس لاگو ہوگا؟ دنیا نیوز کے پروگرام آن دی فرنٹ میں بانی PTI بشرا بی بی کے نکاح خواہ مفتی سعید کا کہنا تھا، عدت کے معاملے میں عورت کی گواہی معتبر اور حتمی مانی جائے گی، مفتی سعید کا جواب۔ متوسط طبقے کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دیا جائے، مہنگائی پر قابو پا کر عوام کو ریلیف دینا ہوگا، صدر مسلم لیگ نون نواز شریف سے ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال اور حکومتی فلاحی اقدامات پر تبادلہ خیال،
اسحاق ڈار نے اپنے حالیہ غیر ملکی دوروں میں ہونے والے پیش رفت پر بریفنگ دی۔ نواز شریف کا دوست ملکوں کے ساتھ تعلقات میں حالیہ پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے اہم فیصلے۔ ٹیکسلا اور سندر لیبر کالونیوں میں مزدوروں کے لیے 1224 فلیٹس مفت دینے کا اعلان۔ مریم نواز کے مزدوروں کے لیے 6 ارب کی ڈیتھ اور میرج گرانٹ ادا کرنے کا حکم۔ گورنمنٹ سٹی میں خواتین ورکرز کے لیے 2 ہاسٹل بنانے کی منظوری۔ لیبر ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی پر جائزہ اجلاس۔ ورکرز اسکالرشپ پروگرام، لیبر کالونیوں کے قیام، مزدوروں کے لیے ہیلتھ پروجیکٹس کا جائزہ۔ ہر مزدور کے حقوق کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے اور اسٹیک ہولڈرز کو اجتماع میں لے کر کم از کم اجرت 37,000 نافذ کی جائے۔ ہر ورکر کو پوری اجرت نہ ملنا تکلیف دہ امر ہے۔ ڈومیسٹک ورکرز پر لیبر لاز کا نفاذ نہ ہونا افسوسناک ہے۔ مریم نواز کی گفتگو۔ پنجاب حکومت نے مزدور کی کم از کم اجرت 37,000 روپے مقرر کر دی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ وفاقی ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ گریڈ 1 سے 16 ملازمین کی بنیادی تنخواہ میں 25% اضافہ۔ گریڈ 17 سے 22 تک ملازمین کی تنخواہ میں 20%۔ پینشن میں 15% اضافہ۔ تنخواہوں میں اضافے کا اطلاق 1 جولائی سے کیا گیا۔ بجلی صارفین پر 200 سے 1,000 روپے تک فکس چارجز لاگو۔ بجلی صارفین کے لیے نرخوں کے نئے سلیب جاری۔ اضافہ ربع مالی سال کے لیے کیا گیا۔ ہر سلیب میں 1 یونٹ بھی اوپر جانے سے تمام استعمال شدہ یونٹ پر نیا ریٹ لاگو ہوگا۔ فی یونٹ بنیادی ٹیرف میں 3.95 روپے سے 7.12 روپے تک اضافہ منظور۔ گھریلو صارفین کے لیے بجلی کا فی یونٹ بنیادی ٹیرف 48.84 روپے تک مقرر۔ ماہانہ 50 یونٹ والے لائف لائن صارفین کے لیے ٹیرف 3.95 روپے برقرار۔ ماہانہ 51 سے 100 یونٹ والے لائف لائن صارفین کے لیے ٹیرف 7.74 روپے فی یونٹ برقرار۔ 100 یونٹ والے پروٹیکٹڈ صارفین کی ٹیرف میں 3.95 روپے کا اضافہ۔ نیا ٹیرف 11.69 روپے فی یونٹ مقرر۔ وزارت پاور ڈویژن کے حکام گھریلو صارفین کو اوور بلنگ کے ذمہ دار قرار۔ ایف آئی اے سمیت تمام تحقیقاتی اداروں کی رپورٹ مکمل۔ پروریٹا سسٹم کے تحت 200 سے اوپر یونٹ ڈالنے کی رپورٹ وزیر اعظم آفس کو بھجوا دی گئی۔ منسٹری نے تمام ڈسکوز کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے پروریٹا سسٹم لاگو کروایا۔ وزیر اعظم آفس صدا کا فیصلہ انکوائری رپورٹ کی روشنی میں اسی ہفتے کریں گے۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں سابق وزیر دفاع پرویز خٹک نے عدالت میں بیان ریکارڈ کروا دیا۔ یہ معاملہ کابینہ کے ایجنڈے پر نہیں تھا، میٹنگ میں ایڈیشنل ایجنڈے کے طور پر سامنے لایا گیا۔ ایڈیشنل ایجنڈے پر مجھ سمیت دیگر کابینہ ارکان نے اعتراض کیا تھا۔ کابینہ میں رقم کے حوالے سے کاغذات بند لفافے میں پیش کیے گئے۔ ایڈیشنل ایجنڈے کی منظوری کابینہ سے لی گئی تھی۔ سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر نے کابینہ کو بتایا پاکستان سے غیر قانونی طور پر باہر بھجوائی گئی بڑی رقم برطانیہ میں پکڑی گئی۔ یہ رقم پاکستان کو واپس کی جائے گی۔ پرویز خٹک نے دوران سماعت بتایا نیب نے مئی 2023 میں مجھ سے 190 ملین پاؤنڈز کے حوالے سے بیان لیا۔ ریفرنس کے تفتیشی نے بتایا ایجنڈے کے ساتھ ایک تحریر بھی تھی۔ پرویز خٹک کے بیان کے دوران بانی پی ٹی آئی مسکراتے رہے۔ اڈیالہ جیل میں ریفرنس پر سماعت 13 جولائی تک ملتوی۔ بلال افضل، عثمان والا، حسن چیمہ کی بھی سلیکشن کمیٹی سے چھٹی۔ پی سی بی نے نئی سلیکشن کمیٹی تشکیل دے دی۔ محمد یوسف اور اسد شفیق رکن برقرار۔ کوچ گیری کرسٹن اور جیسن گلیسپی نئی سلیکشن کمیٹی میں شامل۔ تینوں فارمیٹس کا کپتان بھی سلیکشن کمیٹی کا رکن ہوگا۔